نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل حمد، تعریف، شکر، ثنا، بڑائی، بزرگی، برتری اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے، جس کے فضل و رحمت و کرم اور احسان سے ہم آج سورۃ الکہف کا آغاز کر رہے ہیں۔ وہ سورت جو فتنہ دجال سے محفوظ رکھنے میں بہت اہم ہے، اور اس سورت میں 4 اہم قصے موجود ہیں۔ نمبر 1 غار والوں کا واقعہ، نمبر 2 باغ والوں کا واقعہ، نمبر 3 حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ، اور چوتھا ذوالقرنین کا واقعہ۔ تو انشاءاللہ ہر آیت اور ہر واقعے سے وہ کی ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، وہ چابی جس سے فتنوں کا لاک کھل جائے۔ الحمدللہ، اس صورت کا آغاز ہی اللہ تعالیٰ کی تعریف سے ہو رہا ہے۔ تمام تعریف و شکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ ہم کسی کی تعریف کب کرتے ہیں؟ دیکھیں، کوئی خوبی نظر آئے تو تعریف کرتے ہیں، کسی کی عظمت و بڑائی پر تعریف کرتے ہیں، کسی کا احسان ہو تو تعریف کرتے ہیں، کوئی اپنے سے بہتر لگے اور جس سے کچھ لینا ہو، جس کو خوش کرنا ہو دنیا میں، اس کی بھی تعریف کی جاتی ہے نا، اور جس میں کوئی کمال نظر آئے، اور سب سے بڑھ کر محبت کی وجہ سے تعریف کی جاتی ہے۔ بعض دفعہ ہمارے اپنے ہوتے ہیں، کوئی خاص خوبی نہ بھی ہو تو بھی تعریف کرتے ہیں۔ تو حمد خاص تعریف ہے جو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے۔ انسانوں کے لیے مدح کا لفظ آتا ہے، حمد اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے، ایسی تعریف جو محبت کے اظہار کے طور پر ہو، یعنی ہم اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہوں تو الحمدللہ۔ تو حمد کون سی تعریف ہوئی؟ جو انتہائی محبت کے ساتھ انتہائی تعظیماً ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس لائق ہے کہ اسی کے لیے ساری کی ساری تعریف اور سارا کا سارا شکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، افضل الدعا الحمدللہ، سب سے بہترین دعا الحمدللہ کہنا ہے۔ اس کو دعا کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ سورۃ الابراہیم میں آتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، البتہ اگر تم شکر ادا کرو گے ہم تمہیں اور زیادہ عطا کریں گے۔ یعنی شکر وہ ہے جو بن مانگے بھی بندے کی نعمتوں میں اضافہ کرواتا رہتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہم ہر لمحے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا فضل ہے۔ ہر لمحہ سانس لے رہے ہیں، سورج کی روشنی ہم تک آ رہی ہے۔ کبھی ہاسپٹل میں جا کے ان لوگوں کو دیکھیں جو وینٹیلیٹر پر پڑے ہیں، کتنی تکلیف دہ ہوتی ہیں وہ سانسیں، اور ان کے رشتہ داروں سے پوچھیں کہ وہ ہر لمحے ان کی سانسوں کے لیے کتنا پے کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ، بندہ مومن کی زندگی میں شکر کا دریا روا ہوتا ہے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، اور یہ ہم جو ہوتی ہے نا، یہ محبت سے نکلتی ہے۔ یوں ہی کسی کی کوئی تعریف نہیں کرتا، بلکہ حقیقت میں جب بندے کے اندر محبت ہوگی تو شکر کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب نعمتوں کا احساس ہوگا تو ہی شکر آئے گا صحیح معنوں میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح شکر گزاری فرماتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر عبادت میں کھڑے رہتے یہاں تک کہ پاؤں سوج جاتے۔ تو صحابہ کرام نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں خود کو اتنا تکلیف دیتے ہیں جبکہ آپ کے تو اللہ نے اگلے پچھلے تمام خطائیں معاف فرما دی ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ افلا یکون عبدا شکورا، تو کیا میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتنی رحمت و کرم فرمایا کہ مجھے رحمت للعالمین بنا دیا، تو کیا میں اس کی شکر گزاری نہ کروں؟ تو ہمیں بھی سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اپنی نعمتوں پہ نظر کریں اور رب کا شکر گزار بندہ بننے کی کوشش کریں۔ تو یہاں سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ اپنی تعریف خود فرما رہے ہیں۔ تمام تعریف و شکر اس ذات کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی۔ دیکھیں، ہر خیر اور بھلائی کا منبع اور اوریجن اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو اصل تعریف اسی رب کے لیے جو ہر نعمت کا سورس ہے، اور یہاں خاص تعریف کتاب کے نزول کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کائنات میں بے انتہا نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن سب سے بڑی رحمت الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا۔ رحمان کی سب سے بڑی نعمت کہ اس نے قرآن سکھایا، یہاں خاص اس کتاب کی وجہ سے تعریف کی جا رہی ہے۔ تو یاد رکھیں، جتنا جتنا قرآن سمجھتے جائیں
اتنی شکر گزاری آنی چاہیے ہمارے اندر کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں اس کتاب کے لیے چنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، تو اس کتاب کی قدر کرنی ہے، اس کتاب کو اہمیت کو جاننا ہے، کیونکہ اس کتاب کے ساتھ جس کا بھی تعلق جڑتا ہے نا وہ ویلیوبل بن جاتا ہے۔ فار ایگزامپل لا تعداد فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، لیکن اس کتاب کو لانے والے جبریل امین فرشتوں کے سردار، جس شہر میں نازل ہوئی اس کو ام القریٰ کہا گیا، یعنی مکہ مکرمہ کو بستیوں کی ماں کہا گیا، جس ماہ میں نازل ہوئی یعنی رمضان مبارک، اس کا مقام دیکھیں آپ، اور جس ہستی پر نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین، انبیاء کے سردار۔ تو جو اس کتاب سے جڑتا جائے گا، جس نے اس کے ساتھ کنیکشن کیا، اس کو خاص اعزاز ملتا گیا۔ تو سب سے بڑی نعمت قرآن کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں۔ تو اس آیت کے بعد ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا ہے گا، تو اپنی تمام نعمتوں کے لیے، اور خاص طور پہ اس وقت کہ وہ ہمیں اپنی خاص نعمت قرآن سے جوڑ رہا ہے، اپنی کتاب کے لیے ہمیں چن رہا ہے۔ آپ خود دیکھیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ان گنت مخلوقات موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات میں سے بنایا۔ یہ میری اپنی چوائس تو نہیں تھی نا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو مجھے کوئی انسیکٹ بنا دیتا، کوئی وائرس بنا دیتا، لیکن اللہ رب العزت نے مجھے انسان بنایا، اور پھر کتنا شکر کا مقام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اٹھایا اور قرآن جیسی نعمت سے نوازا۔ تو اب قرآن مل رہا ہے، تو ہم جتنا شکر ادا کریں گے اتنا ہماری نعمت میں اضافہ ہوگا، کیونکہ شکر ایسی پالیسی ہے جو بندے کی نعمتوں میں اضافہ کرتی رہتی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ 2 صفات جس میں ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس کو صابر اور شاکر کر دیتا ہے۔ نمبر 1، دنیا کے معاملے میں اس کو دیکھے جو اس سے کم ہے، پھر شکر ادا کرے، یعنی اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھ کر کیا کرے؟ شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے ان پہ فضیلت دی ہے۔ نمبر 2، دین کے معاملے میں اس کو دیکھے جو اس سے اوپر ہیں، پھر ان کی پیروی کرے، ان کو فالو کرے۔ لیکن جو انسان دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتا رہے گا اور جو اس سے کھو گیا ہے اس پہ افسوس کرے، تو وہ نہ صابر لکھا جائے گا اور نہ شاکر لکھا جائے گا۔ تو زندگی کا اصل مزہ اس کو ہے جو اپنے رب کا شکر گزار ہے، اور مومن جو اپنے رب سے شکر گزاری کرتا ہے، حقیقت میں وہ محبت کی وجہ سے کرتا ہے کہ اس کو اپنے رب سے محبت ہوتی ہے۔ جو محبت مومن اپنے رب سے کرتا ہے، ایسا دنیا میں کوئی کسی سے نہیں کر سکتا۔ تو میرا تعلق سب سے پہلے اپنے رب سے مضبوط ہونا چاہیے، اور رب کی نعمتوں پہ نظر ہونی چاہیے۔ کنفیس کریں دعاؤں میں کہ یا رب، آپ نے مجھے یہ بھی عطا کیا ہے، مجھے یہ بھی دیا ہے۔ اس سے آپ کے اندر شکر گزاری اور عاجزی آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا اس نے ہمیں کیا کچھ دے رکھا ہے۔ لیکن جب ہم کنفیس کرتے ہیں، اعتراف نعمت کرتے ہیں، تو اس سے ہماری ذات میں جھکاؤ آتا ہے گا، عاجزی۔ اور سیکنڈلی، ہمیشہ دعاؤں میں اپنے گناہوں کو بھی اعتراف کرتے رہیں، یا رب میں نے یہ بھی کیا ہے، اور میں نے یہ بھی نہیں کر سکی، اور یہ بھی غلط کر دیا میں نے۔ اس سے انسان کے اندر تکبر نہیں آتا، بلکہ وہ مزید ہمبل ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریف و شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی، اور اس کتاب میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا۔ وَلَمْ يَجْعَل لَهُ عِوَجًا، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے اس کتاب میں۔ یہاں پر دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہہ کر پکارا ہے، یعنی سب سے بڑھ کر عاجزی اور بندگی کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اصل محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کی ہے۔ انسان کی اصل عظمت عبدیت میں ہے، یعنی کہ اللہ کا بندہ بننے میں ہے، اپنے دل کی خوشی سے اللہ کی بندگی اور اطاعت کے لیے سر جھکا دینا، سر تسلیم خم کر دینا۔ سورۃ الذاریات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کا مقصد بتایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور نہیں بنایا میں نے جن و انس کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ انسان اللہ کا عبد بن جائے، بندہ بن جائے۔ عبد عربی میں غلام کو کہتے ہیں، اور غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، جو مالک کہہ دے بس وہ وہی کرتا ہے۔ لیکن دنیا کے غلام تو بے بس اور مجبور ہو کر مالک کی بات مانتے ہیں، خواہ ناگوار ہی ہو وہ بات۔ لیکن عبادت جو ہوتی ہے اور عبدیت کا جو مقام ہے، وہ انتہائی محبت اور تعظیم کے ساتھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اوبیڈینس کرنا ہے، اس کے ہر حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا ہے، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ کیا ہے؟ محبت۔ آپ دیکھیں ہمیں کس سے محبت ہوتی ہے اور کس وجہ سے ہوتی ہے۔
محبت کی وجوہات ہوتی ہے نا، یعنی کچھ لوگ تو ہوتا ہے دل کا میلان ان کی طرف ہوتا ہے گا، دل کی پسند ہوتے ہیں گی بائی چوائس، اور کچھ ہوتا ہے گا کہ ان کے احسانات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے محبت ہوتی ہے گی، یا کسی کے اندر کوئی خاص امپریسو پوائنٹ آف ویو کی وجہ سے کوئی کمال ہوتا ہے جس سے انسان متاثر ہوتا ہے تو اس سے محبت ہو جاتی ہے، یا پھر خوبصورتی کی وجہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں تمام چیزیں انتہائی درجے کی کمال پر موجود ہیں، پرفیکشن کے ساتھ، اور یہاں تک کہ خوبصورتی کی بات ہے تو جس رب نے اتنی خوبصورت کائنات بنائی ہے وہ رب کتنا خوبصورت ہوگا۔ اس لیے احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بندہ مومن جنت میں بھی پہنچ جائے گا اور ہر نعمت عطا کر دی جائیں گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اور مانگو، مزید خواہش کرو، تو بندے فرمائیں گے یا رب ہماری ساری خواہشات پوری ہو گئیں، سب مل گیا، مزید کیا مانگیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب میں ایسی نعمت سے نوازوں گا جو پہلے کبھی نہ ملی تمہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے جنتیوں کو، اور اللہ کے دیدار کے بعد جنت کی ہر نعمت ہیچ لگے گی، کم تر، یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار سب سے بڑی نعمت ہوگی بندوں کے لیے۔ تو اگر ہمیں اللہ کا دیدار چاہیے تو ہمیں دنیا میں عبد بننے کی کوشش کرنی ہوگی، کیونکہ زندگی بے بندگی شرمندگی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں بندہ بنا کر بھیجا ہے، تو ہمیں بھی بندہ بن کر رہنا ہے، اور رب کی بندگی اللہ تعالیٰ کی شدید محبت کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ کرنی ہے۔ تو اس آیت کے کی پوائنٹ کیا مل رہا ہے ہمیں فتنوں سے بچنے کے لیے؟ انسان اللہ تعالیٰ کی شدید محبت کے ساتھ شکر گزاری کرے، اور شکر گزاری بھی 3 طرح سے ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے؟ نمبر 1 ایک دل سے، کہ دل میں انسان کے شکر کا جذبہ ہو۔ نمبر 2 زبان سے، پھر زبان سے انسان اقرار کر رہا ہو کہ واقعی میں یہ نعمت ملی ہے گی اور میں تھینکفل ہوں۔ اور 3 عمل سے، یعنی بندے کا دل بھی نعمتوں کا اعتراف سے اللہ کے آگے جھکا ہوا ہو، زبان سے بھی گلے شکوے نہیں ہو رہے ہوں، اور اس کا عمل بھی شکر گزاری والا ہو۔ کیونکہ قرآن کریم میں سورۃ السبا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعملوا آل داؤد الشکرا، عمل کرو آل داؤد شکر کے طریقے پہ، یعنی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں یوز کر کے۔ وَقَلِيلًا مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور بہت تھوڑے بندے شکر گزار ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے شکر کے ساتھ جھکنا ہے، اس خالق کا عبد بننا ہے۔ میری زندگی کا مقصد، ویژن، ایک بہترین عبد بن جاؤں میں، اپنے رب کی سلیو ورشپر، اللہ تعالیٰ کی اوبیڈینٹ اطاعت گزار بن جاؤں، کیونکہ ہم میں سے ہر کوئی اللہ سے محبت کے دعوے تو کرتا ہے، لیکن دعوے میں پروف کہاں سے آئے گا؟ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم سچے ہیں؟ تو اس بارے میں سورۃ آل عمران میں آتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ کس کی پیروی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ کیا فائدہ ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا۔ عبدیت کے سب سے اونچے مقام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہیں، ہمیں ان کی اتباع کرنی ہے، ہر معاملے میں ان کو فالو کرنا ہے، آپ کی سنت کو دیکھنا ہے۔ تو فتنوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جانیں اور سیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے قرآن پر عمل کر کے دکھایا، اور اس پر پھر محبت کے ساتھ عمل کرنا ہے، کیونکہ یہ کتاب کیا ہے؟ اس آیت میں کیا آ رہا ہے آخر میں؟ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اللہ نے اس کتاب میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھا، کوئی کنفیوژن والی چیز ہے ہی نہیں۔ ہم تو سورہ بقرہ میں سٹارٹ میں ہی پڑھتے ہیں نا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، کوئی شک اس کتاب میں، کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں، تو انسان کو حق کی طرف لے کر جا رہی ہے یہ کتاب۔ تو آیت نمبر 1 سے یہی لیسن مل رہا ہے کہ ہمیں اللہ کے آگے جھکنا ہے شدید محبت کے ساتھ، اور اس کے لیے طریقہ کار قرآن مجید کو تھامنا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، اور اس کے لیے قرآن و سنت کا علم جاننا اور سیکھنا ہے، تاکہ ہم جتنا جانیں گے اپنے رب کے بارے میں، دین کے بارے میں، اتنی محبت میں اضافہ ہوگا، اور اس قدر عبد و بندہ بننا ہمارے لیے آسان ہوگا، کیونکہ کسی کو جانے بغیر تو اس سے محبت نہیں ہو سکتی۔ جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کے بارے میں انسان مزید جاننے کی کوشش کرتا ہے، اس کو کیا پسند ہے تو میں بھی وہی کروں تاکہ وہ بھی مجھے پسند کرنے لگے، کس چیز سے وہ ناراض ہوتا ہے تو اس کاموں سے بچوں، اور یہ سب قرآن کے علم سے معلوم ہوگا۔ تو اس کتاب کو سیکھنا ہے رب کی محبت میں اضافے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کتاب کا حق ادا کرنے والوں میں شامل فرمائے، اور اپنے اس دین کے اس راستے کو ہمارے لیے آسان فرمائے، اور ہمیں استقامت عطا فرمائے، اور اپنی آخری سانسوں تک اس کتاب سے جوڑے رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔